اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 145 145 146 اینڈ 147 انشاءاللہ، 145 سے 146 اینڈ 147۔ تو تلاوت کریں گے، تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق، اور شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، اور جو دیکھے گا، جو شیئر کرے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا اور ہمیں بھی انشاءاللہ، مجھے بھی ثواب ملے گا۔ تو شروع کرتے ہیں اب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین، بے شک منافقین، فی الدرک الاسفل، نیچے درجہ میں ہوں گے، من النار، دوزخ کے، دوزخ کے سب سے نیچے درجہ میں ہوں گے، نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ولن، اور ہرگز نہیں، تجدہ، تم پاؤ گے، لہم، ان کے لیے، نصیرا، مددگار۔ اب ادھر اسفلی کے میننگ نیچے ہے، سب سے نیچے، نچلے درجے میں، من النار، دوزخ کے، در کی طبقے میں یا درجے میں، پاؤ گے اس کو نچلے درجے میں، در کی ادراک ہوگا ان کا، پائیں گے ان کو نچلے درجے میں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ وہی منافقین کی ہی بات چل رہی ہے کہ منافقین جو ہے وہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ ہمیشہ جب میں بتا رہی ہوں منافقین کے بارے میں تو ساتھ ساتھ ہی یہ بتا رہی تھی کہ منافقین جو ہے وہ سب سے نچلے درجے میں پاؤ گے، اور ہرگز ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اللہ کے سوا، اللہ اگر چاہے تو، لیکن جو منافقت کرے تو ان کی کہاں اللہ تعالیٰ پھر مدد کرے گا۔ جس طرح کل کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا جو کافروں کو دوست بنائے گا تو وہ بھی منافقین میں شامل ہوگا، ان پر بھی روز قیامت منافقین کا داغ لگے گا، اور وہ صاف ستھرا کھلی سند اس پر ملے گی کہ یہ منافق ہے کہ اس نے کافروں کو دوست بنایا تھا مسلمانوں کے علاوہ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ منافقین کا درجہ سب سے نچلا درجہ ہے، کافروں سے بھی نچلا درجہ دوزخ میں۔ اس اگلی آیت میں اب الا الذین، بے شک مگر وہ لوگ جو تابو، توبہ کرتے ہیں، واصلحوا، اور اصلاح کرتے ہیں اپنی، واعتصموا، اور مضبوطی سے پکڑتے ہیں، باللہ، ساتھ اللہ کے، یعنی اللہ کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، وَأَخْلَصُوا، اور خالص ہوتے ہیں، دینہم للہ، ان کا دین اللہ کے لیے، فَأُولَئِکَ، پس وہی تو لوگ ہیں، مع المؤمنین، مومنوں کے ہمراہ، مومنوں کے ساتھ، وَسَوْفَ، اور عنقریب دیں گے، یؤتی، دیں گے، وَسَوْفَ یؤتی اللہ، اور عنقریب دیں گے اللہ، المؤمنین، مومنوں کو، اجراً عظیما، بڑا اجر، اجراً، اجر یا ثواب، عظیما، بڑا، بہت زیادہ۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان منافقین کا کہتے ہیں کہ جو منافقین جو ہے وہ توبہ اگر کر لیں، وہ لوگ مگر جب وہ توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مگر جب وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، یعنی نیکی بھلائی کریں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ کی حکم برداری کریں،
اس اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یعنی اللہ کے حکم بردار ہونا اور اللہ کی فرما برداری کرنا اور اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا اور اللہ کے نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس کو چھوڑ دینا. تو یہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنا ہوا. تو وہی لوگ جو ہے وہ مسلمانوں کے مومنین کے ہمراہ ہوں گے، وہ مومنوں میں سے ہوں گے، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ عنقریب جو ہے بڑا اجر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ مومنوں کو بڑا اجر دے گا. یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھی لاتا ہے. آزمائشیں تو پیغمبروں پر بھی آئی ہے. اللہ کے دوست نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنی آزمائشیں آئی ہے، کتنی ہی آزمائش آئی ہے. اس طرح کی آزمائشیں کس پر آئی ہوگی، اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے. انہوں نے ساری آزمائشوں سے وہ پوری طرح اترے ہیں اللہ کے آگے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، نیک بندے تھے. اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اللہ کی حکم برداری کریں اور نافرمانی سے اللہ بچائے. اگلی آیت میں ہے ما یفعل اللہ، کیا کرے گا اللہ، بعذابکم، ساتھ تمہارے عذاب کے. بے کے میننگ ہے، بے زیر بے کے میننگ ہے ساتھ، عذاب عذاب، کم تمہارے. کیا کرے گا، یفعلو کرنا، ہم اردو میں کہتے ہیں نا فعل، کرنے کو جو کام کرنا ہوتا ہے اس کو فعل کہتے ہیں. تو یفعلو کیا کرے گا اللہ، بعذابکم، ساتھ تیرے عذاب کے، ان شکرتم، اگر تم شکر گزار ہو جاؤ، وآمنتم، اور تم یقین کرو یا فرما بردار ہو جاؤ، ایمان لے آؤ. وکان اللہ، اور ہے اللہ، شاکرن، قدردان، علیما، سب کچھ جاننے والا. یعنی اللہ تعالیٰ نیک کاموں کا قدردان ہے. اللہ نیک لوگوں کا قدردان ہے اور بندوں کی سب باتوں کو خوب جانتا ہے. علیما، علم رکھنے والا ہے، سب باتوں کو خوب جانتا ہے. سو جو شخص اس کے حکم کو جو ہے وہ مانے، حکم برداری کرے اور شکر گزاری کے ساتھ تسلیم کرے اور فرما برداری کریں اور اس پر یعنی اللہ پر یقین رکھتا ہو، ایمان لائے، تو اللہ رحیم و کریم ہے. ایسے شخص پر عذاب کرنے سے اللہ کو کیا ملے گا؟ اللہ کہتا ہے مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا کرنا ہے اپنے بندے کو، ایسے بندے سے تو میں خوش ہوں گا، مزید اس کو اپنے رحمت میں لوں گا. مجھے ان کے عذاب سے کیا ملتا ہے؟ عذاب تو تب دیتا ہے اللہ تعالیٰ جب کوئی نافرمانی کرے، اللہ کے دوسرے بندوں کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی کرے اور معاشرے کو خراب کرے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میرے شکر گزار بندے ہوں گے، مجھ پر ایمان لانے والے ہوں گے، میرے فرما بردار ہوں گے، تو میں بھی ان کا قدردان ہوں. میں نے بھی ان کے لیے جنت تیار کیا ہوا ہے اور میں جانتا ہوں کہ وہ کون سے لوگ ہیں. میں دلوں کا اور دماغ کا حال جانتا ہوں، جو وہ کرنے والے ہوتے ہیں اس کا حال بھی جانتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ثواب تو میں پہلے سے لکھنا شروع کر دیتا ہوں، لیکن گناہ کی جب بات آتی ہے تو میں تب تک اس کو گناہ نہیں دیتا جب وہ کر نہیں دیتا وہ گناہ. کتنا مہربان ہے اللہ اپنے بندوں کے ساتھ. تو وہ پھر عذاب کیوں دے گا اپنے بندوں کو؟ لیکن عذاب اس لیے دیتا ہے جو وہ نافرمانی کر جاتے ہیں. ماں باپ بھی جب دیکھو تو کس طرح جب بچہ غلط کام کرتا ہے تو ایک دم تھپڑ لگاتے ہیں اس کو، برائی سے، وہ غلط کام سے جو اس کے مطابق ہوتا ہے، ماں باپ کے مطابق ہوتا ہے، تو وہ ان کو روکتے ہیں اس سے.
روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور مار پر بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ تو 70 ماؤں جتنا جو ہے پیار رکھتا ہے، تو وہ تو بہت ہی غفور الرحیم ہے، وہ تو کئی بار معاف کرتا ہے۔ کتنی ڈیل دی ہوئی ہے اپنے بندوں کو، لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں آج کل، اللہ نے پھر بھی ڈیل دی ہوئی ہے۔ جب وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ کیسے یہ میوزک وغیرہ سارے دنیا اسی میں گھمی ہوئی ہے، کس طرح کفر کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف حاجت پڑتی ہے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے کہ حاجت کے وقت تو میرے پاس آئے ہیں نا، تو اللہ پھر بھی ان کی ضروریات پوری کر دیتا ہے۔ لیکن انسان کو عقل نہیں آتی کہ وہ جو اللہ ان کو دیتا ہے، جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، تو وہ انسان اسی کی فرما برداری کرے تو کیا ہی مزہ آتا، سارا معاشرہ ہی ٹھیک ہو جاتا۔ اللہ کو کچھ نہیں ملتا اپنے بندوں کو عذاب دینے سے، صرف ان کو راہ راست پر لانے کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے کہ وہ سیدھے ہو جائیں، ہدایت پر آ جائیں۔ لیکن پھر بھی اگر وہ ہدایت پر نہیں آتے تو پھر اللہ جو ہے غضبناک بھی بہت ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے دوزخ تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ بچائے ہمیں دوزخ کے عذاب سے۔ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا علی کل شیء قدیر، یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، گھر والوں کو، سارے میری استانی آپی جان کو، سارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما یا اللہ، وقت نزاع کی سختی بھی آسان فرما یا اللہ۔ یا پروردگار ہماری ساری بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں، سختیاں ہم سے دور کر دے، برائیاں ہم سے دور کر دے، ہمیں عافیت والے معاملات دے یا اللہ۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اس کے ترجمے میں، اس کے زیر زبر پیش میں، تلفظ میں، اس کے تفسیر میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کرنا یا اللہ۔ ہم لا علم نہ سمجھ کمزور بندے ہیں یا اللہ، ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، برائی سے بچانا، آمین ثم آمین۔